الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله العظيم. قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے، هو القادر، وہ اللہ قدرت رکھتا ہے، علی اس بات پر، ان یبعث کہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، عذاباً کوئی عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم یا وہ تمہیں تقسیم کر دے، شیعان مختلف فرقوں میں، مختلف جماعتوں میں، ویذیق اور وہ چکھائے، بعضکم تم میں سے بعضوں کو، بأس بعض بعضوں کی لڑائی کا مزہ، انظر تم دیکھو، کیف نصرف الآیات کیسے ہم پھیر پھیر کے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، لعلہم تاکہ وہ یفقہون سمجھ سکیں، وکذب بہ اور اس قرآن کو جھٹلا دیا، قوموں کا آپ کی قوم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہو الحق حالانکہ یہ سچ ہے، قل آپ فرما دیجیے، لست علیکم میں نہیں ہوں تم پر، بے وکیل نگہبان، لکل نبأ ہر ایک خبر کے لیے، مستقر ایک وقت ہے، ایک ٹھکانہ ہے، وسوف تعلمون اور ان قریب تم جان لوگے۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ کی قدرتوں کا، عظمتوں شانوں کا، حضور کی نبوت اور رسالت کا، قرآن کے حق اور سچ ہونے کا، اور اس کتاب کی صداقت اور حقانیت کا بیان گزرا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایمان والوں کو یہ وارننگ دی، اور اسی طرح ساری کی ساری امت کو، سارے کے سارے بندوں کو، کہ تمہاری ناشکر گزاری کا یہ عالم ہے کہ تم مشکل میں اللہ کو پکارتے، اور جب مشکل ختم ہو جاتی ہے تو پھر تم اللہ کے باغی بن جاتے ہو، اللہ کے نافرمان بن جاتے ہو۔ یقیناً ایسا کرنا تمہارے لیے کسی طور پر بھی مناسب نہیں۔ آج کے درس کی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر سے نافرمانوں کو ڈرایا ہے کہ اگر تم نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو تمہارا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ 3 عذابات کے ذریعے سے اللہ تمہاری پکڑ کر لے۔ ان عذابات میں سے پہلا عذاب یہ ہے کہ اوپر سے کوئی آسمانی آفت آ جائے، دوسرا عذاب یہ ہے کہ زمین نیچے سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی آفت مصیبت آ جائے، اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ اللہ تمہیں تقسیم کر دے اور تمہیں آپس میں لڑا دے، تو اس کی وجہ سے تمہارا امن و سکون تہ و بالا ہو جائے۔ اوپر کے عذابات میں علماء فرماتے ہیں مختلف امتوں پر، قوموں پر مختلف عذابات آ گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم، ان پر اللہ نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش کو نازل فرما دیا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم، آسمان سے ان کے لیے چیخ آ گئی، زمین سے زلزلہ آ گیا۔ اسی طرح طوفان کا عذاب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پہ، اوپر سے بھی بارش، زمین سے بھی بارش۔ زمین کے عذابات میں زلزلہ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کو اسی طرح پکڑا گیا، اور قارون کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے
پاؤں کے نیچے سے اس کو عذاب میں پکڑ لیا۔ اصحاب الفیل، ہاتھی والے، جو ابرہہ کا لشکر آیا تھا بڑا متکبر، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اوپر سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا اور انہوں نے ان پر سنگ بازی کی، جس کی وجہ سے وہ نیست و نابود ہو۔ یہ سب اوپر اور نیچے کے عذابات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا۔ اوپر کے عذابات میں ایک عذاب یہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی، اللہ جل شانہ تمہارے حکمرانوں کے دل میں تمہاری نرمی اور شفقت کو ختم فرما دیں گے۔ وہ ایسے فیصلے کریں گے جو تم پر مسلط ہیں اور تمہارے اوپر حکمران ہیں، جس کی وجہ سے تمہیں پریشانی ہوگی۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور بادشاہوں کے دل میرے قبضہ میں، جیسے میں چاہتا ہوں اس میں تصرف کرتا ہوں، اس کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ جب تم نافرمان ہو جاتے ہو تو میں بادشاہوں کے دل میں تمہاری نرمی اور رأفت اور شفقت اس کو کھینچ لیتا ہوں، ختم کر لیتا ہوں، اور جب تم فرمانبردار ہوتے ہو میں ان کے دل میں نرمی پیدا کر دیتا ہوں۔ لہٰذا اگر تمہارے بادشاہ تمہارے بارے میں برے ہوں، ان کے اندر نرمی نہ ہو، تو تم یہ تصور اور خیال کرو کہ تم اپنے پروردگار سے صلح کرو، بجائے اس کے تم اپنے حکمرانوں کو برا کرو۔ حکمران اچھے نہیں، ہمارے افسر اچھے نہیں، ہمارے بڑے اچھے نہیں، ان کو کوسنے کے بجائے تم اپنے آپ کو کوسو، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہارے احوال کی اصلاح فرما دیں گے۔ یہ مشکاہ شریف کی روایت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ اعمالکم عمالکم، اعمال تمہارے حکمران، جیسے نیچے سے اعمال اوپر جائیں گے اسی طرح کی اوپر سے فیصلے آئیں گے۔ کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے اور مشکاہ شریف میں موجود ہے۔ جیسے تم ہوگے اسی طرح کے تمہارے حکمرانوں کو اللہ تم پر مسلط فرما، تم اچھے ہو تو اچھے، برے ہو تو برے۔ اس زمانے میں کہا جاتا ہے جی وہ خلافت راشدہ کا نظام آ جائے۔ خلافت راشدہ کا نظام کیسے آ سکتا ہے؟ اور پھر ہم وہ مثالیں دیتے ہیں ساری کی ساری، اور اس میں یہ نہیں کہ کسی ایک طبقے میں، تمام طبقات کے اندر ہم کہتے ہیں اسی طرح کے لوگ ہونے چاہیے، حتیٰ کہ حکمران ہیں ہم کہتے ہیں اس طرح کے ہونے چاہیے۔ اگر امام مسجد ہے کہتے ہیں امام مسجد بھی اسی طرز کا ہونا چاہیے، خطیب ہے اسی طرز کا ہونا چاہیے، افسر ہے اسی طرز کا ہونا چاہیے، قاضی ہے، جج ہے، وہ اسی طرز کا ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے ٹھیک ہے آپ کی یہ خواہش تو بہت اچھی ہے، لیکن اس سے پہلے لازم ہے کہ عوام بھی تو اس طرح کی ہو نا۔ لیکن جیسی عوام تھی اس میں سے ایک آدمی جو ہے اس کا چناؤ ہوا، اس میں سے ایک جج بنے، اس میں سے ایک قاضی بنے، اس میں سے ایک حاکم بنے، اس میں سے ایک خلیفہ بنے، اس میں سے ایک امام بنے، ایک کچھ بھی عہدیدار بنے۔ تو عوام اگر اس طرح کی ہوگی تو پھر وہی سلسلے ہوں گے۔ اگر عوام بھی کمزور ہے تو یقیناً سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی توقع کرنا کہ ہمارا حکمران بھی بالکل اسی طرح کا ہو جائے، حضرت سیدنا عمر فاروق جیسا ہو جائے، عثمان غنی جیسا ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جیسا ہو جائے، دیگر جیسا ہو جائے، تو یہ میرا خیال ہے بڑا مشکل ہو، کیونکہ ایک جماعت سے ایک فرد کا انتخاب ہوتا ہے۔ جماعت اگر عمدہ ہوگی تو اس کا جو لیڈر ہے اس کا بھی وہ بھی عمدہ ہوگا۔ بہرحال ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے حضور نے دیکھا کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں، کچھ اوپر سے نیچے بھی آ رہی ہیں، نبوت کی آنکھ سے دیکھا، اور پھر صحابہ کو بتایا یہ جو تمہارے اعمال اوپر جا رہے ہیں اسی طرح کے اوپر سے فیصلے آ رہے ہیں۔ حضور نے اس کو دیکھا اور اپنی امت کو بتایا۔ تو بہرحال حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اوپر کے عذاب میں ایک عذاب یہ ہے کہ اللہ حکمرانوں کو ایسا مسلط کر دیں گے جو تمہارا بالکل خیال نہیں رکھے۔ اللہ کی راضی ہونے کی علامتوں میں سے دو بڑی علامتیں، مال سخیوں کے پاس ہوتے ہیں، وہ خوب خرچ کرتے ہیں، اور جو حکومت ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے بندوں کو دیتے ہیں جو عادل ہیں، وہ ظالم نہیں ہوتے، وہ منصف ہوتے ہیں اور عادل ہوتے ہیں، اللہ ان کو حکمرانیاں دے دے۔ اور یہ دو بڑی علامتیں اگر اس طرح نہ ہو، مال بخیلوں کے پاس ہو، کنجوسوں کے پاس ہو، اور بادشاہتیں عہدے جو ہے وہ نااہل لوگوں کے پاس ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے۔ یہ دو عذابات۔ تیسرا عذاب یہاں پر جو بیان ہوا وہ یہ ہے اللہ جل شانہ تمہیں تقسیم کر دے گا۔ تقسیم یہ مسلک مذہب کے اعتبار سے بھی ہے،
یہ تقسیم قبیلوں اور خاندانوں کے اعتبار سے بھی، اور یہ تقسیم سیاست کے اعتبار سے بھی۔ آپ ان تینوں شعبوں کو آپ دیکھیں گے، گہرائی میں جا کر دیکھیں، مذہبی لوگوں کو ایک دوسرے کو کافر، دوسرا پہلے کو کافر، یعنی اگر 100 فرقے ہیں تو ہر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ کافر، صرف میں مسلمان۔ سیاسی سلسلوں کو دیکھیں تو سیاسی سلسلے میں ہر آدمی یہ کہتا ہے، اس کے ساتھ افراد تھوڑے ہیں یا زیادہ، میں 100% ٹھیک ہوں، باقی 100% غلط۔ اگر قبائلی سطح پہ، خاندانی سطح پہ دیکھیں تو اتنا غرور تکبر ہے کہ ہر خاندان والا یہ کہتا ہے میں سب سے اعلیٰ ہوں، باقی سارے نکمے ہیں، فضول ہیں، اور یہ کمزور قسم کے لوگ۔ تو پھر اس میں بھی بس نہیں، چلو یہاں تک ہو تو پھر بھی کوئی گنجائش نہیں کرتی، پھر دوسرے کو زیر کرنے کے لیے مذہب کے اعتبار سے ہو، مسلک کے اعتبار سے ہو، قبیلے کے اعتبار سے ہو یا سیاست کے اعتبار سے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ گولیاں چلتی ہیں، کرسیاں چلتی ہیں، پھر بڑے دور تک سلسلہ چلا جاتا ہے۔ الامان الحفیظ، یہاں اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک بڑا عذاب ہے۔ ہم تقسیم ہو چکے ہیں صوبوں میں، ضلعوں میں، اور پھر خاندانوں میں، اور مسلکوں میں، اور پھر مختلف سلسلوں میں، اور پھر اس کی وجہ سے ہماری جو اجتماعیت ہے وہ بالکل ختم ہو چکی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول، ولا تنازعوا۔ یہ تمام سلسلوں میں، کسی ادارے میں اور آپ کام کر رہے ہیں، کسی جگہ میں اور آپ موجود، محلہ ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی سلسلہ چھوٹا بڑا، ولا تنازعوا، آپس میں تنازع نہ کرو، فتفشلوا، اگر جھگڑا کرو گے خاندان کے اندر، گھر کے اندر، ضلع کے اندر، صوبے کے اندر، ملک کے اندر، کسی بھی طور پر، یہ جو 3 سلسلے میں نے گنوائے، فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری طاقت اکھڑ جائے گی، تمہاری قوت طاقت تمہارے اتفاق میں، وتذهب ريحكم واصبروا، اور صبر کرو، برداشت کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بہرحال یہ موضوع تو ایک لمبا چوڑا ہے، لیکن اللہ نے 3 عذابات کو بیان فرمایا ہے۔ ایک موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی، یا اللہ میری امت پر، ساری امت مراد ہے، قیامت کی صبح تک حضور کی امت ہے، ساری حضور کی امت، ایسا ظالم جابر بادشاہ مسلط نہ ہو جو سب کو ختم کر دے۔ اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ دوسری دعا فرمائی، یا اللہ ایسا عذاب نہ آئے آسمانی زمینی جو ساری امت کو ختم کر دے، اللہ نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ تیسری دعا کی، یا اللہ ان کا آپس میں اختلاف نہ ہو، یہ خاندانی، مسلکی، مذہبی اور سیاسی اور یہ سارے سلسلے، اور ملکی سلسلے بھی، صوبائی سلسلے بھی، ضلعی سطح پہ بھی اختلافات، جھگڑے، حضور نے فرمایا یہ نہ ہو، اختلافات ان میں نہ ہو۔ یہ دعا قبول نہیں ہوئی، ساری امت کا اجماع ہے ان باتوں، چنانچہ اختلاف رہے گا، لیکن یہ موضوع پہلے بھی گزرتا رہے، جو ہمارے اتفاقی سلسلے ان کو لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور جو اختلافی سلسلے ہیں رائے کی حد تک اختلاف ہو، ذات کی حد تک نہ ہو، بات کی حد تک ہو، تو میرا خیال ہے کافی حد تک ان سلسلوں کو کم کیا جائے۔ اختلاف 100% ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ان سلسلوں کو اور یہ ایک شر، فتنہ، فساد، اس کو ہم کافی حد تک کم کر سکتے ہیں کہ جب ہم اتفاقیات کو دیکھیں اور جو اختلافات ہیں ان کو اختلاف کی حد تک رکھیں تو اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ چنانچہ ارشاد، قل، آپ فرما دیجیے، هو القادر، وہ اللہ قادر ہے، اعلیٰ اس بات پر، ان یبعث علیکم، کہ وہ تم پر بھیج دے، عذاباً، کوئی عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم، یا اللہ تمہیں خلط ملط کر دے، اللہ تم کو تقسیم کر دے، شیعاً، مختلف فرقوں میں، شیعہ جمع شیعتن کی، شیعہ کا معنی گروہ، ٹولہ، فرقہ، مختلف فرقوں میں، مختلف جماعتوں میں، وَيُذِيقَ، اور وہ چکھائے، بعضکم، تم میں سے بعضوں کو، بأس بعض، بعضوں کی لڑائی کا مزہ۔ انظر، تم دیکھو، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ اس کے باوجود وکذب بہ قومک، آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دی، امت مراد ہے، وہو الحق، حالانکہ یہ قرآن سچ ہے، حق ہے، قل، تو آپ فرما دیجئے، لست علیکم بوکیل، میں تم پر ذمہ دار نہیں کہ ایک ایک کو پکڑ کر زبردستی اسلام میں داخل کروں یا جنت میں داخل کروں، میں وکیل نہیں، ہاں میرا کام ہے پہنچانا، اللہ کا کام ہے تم سے حساب لینا۔ آخری آیت کریمہ میں ارشاد ہے، اگر تم یہ جانچنا چاہو کون سچ ہے، کون حق پہ ہے، کون سچ پہ، کون جھوٹ پہ، کون کامیاب، کون ناکام ہے، کون اللہ کا محبوب ہے، اور کس پہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے،
تو جلدی مچانے کی ضرورت نہیں. لکل نبأ مستقر، ہر ایک خبر کے لیے ایک وقت، ہر ایک خبر کے لیے ایک وقت. آج بیج ڈالا ہے، صبح چیک کرے جی یہ درخت بڑا ہو چکا ہے، اس پہ اناج آ چکا ہے، نہیں آئے گا، وقت پہ آئے گا. یہ سال شروع ہوا ہے، ایک وقت پہ ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے کئی سال آئے گئے، صدیاں آئیں گئیں، یہ ہفتہ دن. جلدی مچانے سے سلسلہ ختم نہیں ہوتا. ہم الٹے لٹک جائیں سارے کہ صبح ہوئے بس ابھی شام ہو جائے، ہفتہ شروع ابھی اینڈ ہو جائے، مہینہ شروع ابھی 30-31 تاریخ ہو جائے، نہیں ہوگا. لکل نبأ مستقر، صبر کرنا چاہیے. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب اس خبر کی پوری حقیقت اور اس کا نتیجہ میرے آپ کے سامنے آ جائے. اس سلسلے میں ایک بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے کہ صحابہ میں سے ایک صحابی، ان کا نام ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ. یہ مدینۃ المنورہ میں جو دو بڑے خاندان تھے، ایک خاندان کے یہ سردار. غزوہ بدر سے پہلے، ابھی اسلام کا پہلا معرکہ نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ مکۃ المکرمہ کے مسلمان ہیں اور یہ عمرہ کرنا چاہ رہے تھے. ابو جہل وہاں کا سردار تھا. اس نے پابندی لگائی تھی کوئی مسلمان عمرہ نہیں کر سکتا، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا. لیکن ان کا کچھ تعلق تھا امیہ بن خلف کے ساتھ. یہ بھی وہاں کا سردار ہے لیکن چھوٹا سردار ہے مکہ. تو اس سے کہا جی کہ میں طواف کرنا چاہوں. انہوں نے کہا میرے ساتھ آئیں. طواف کروا دیا، بیت اللہ کے اندر لے گئے. ابو جہل نے دیکھ لیا، وہ سخت ناراض ہوا. اس نے کہا یہ مسلمان ہے اور اس نے مسلمانوں کو وہاں پناہ دی ہے، اس کے لیے قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے، تم نے زیادتی کی، ظلم کیا، اس کو موقع دیا. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو کہا اگر تو مجھے یہاں روکے گا یا میرے ساتھ کوئی تعارض کرے گا تو یاد رکھو میں تمہاری تجارتی قافلے کو روکوں، پھر تمہاری ہمت ہوئی تو وہاں سے گزار کے دکھا. تو اس میں امیہ بن خلف اس نے ابو جہل کی طرفداری کی. اس نے کہا یہ ہمارا سردار ہے، اس سے ادب سے بات کرو، طریقے سے بات کرو. تو اس موقع پہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا تھا کہ یاد رکھو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے بارے میں فرمایا کہ تیری قتل کا باعث، تیری ہلاکت کا باعث یہ ابو جہل بنے گا. حضور کے اصحاب تجھے قتل کریں گے لیکن اس کا سبب کون ہوگا؟ یہ ابو جہل، یہ سردار ہوگا. ابھی غزوہ بدر برپا نہیں ہوا، یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے. یہ حضور کی صداقت کی بڑی دلیل ہے، بخاری شریف میں موجود ہے اور یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کیا یہ مکہ میں قتل کریں گے آپ کے اصحاب؟ وہ تو یہاں سے بھاگنے کے لیے مجبور ہیں، وہ تو جان بچا سے یہاں سے نکلتے ہیں، طواف کے لیے نہیں آ سکتے، تو وہ کیسے ہمیں قتل کریں گے؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ کہا مجھے یہ خبر نہیں کہ مکہ میں تو قتل ہوگا اس کی وجہ سے یا کسی اور جگہ قتل ہوگا، لیکن قتل ہو. پھر وہ پوچھنے لگا اچھا بتاؤ کب؟ تو حضرت نے یہ فرمایا لکل نبأ مستقر، ہر ایک خبر کے لیے ایک وقت. یہ خبر حضور نے جو دے دی اس کے لیے ایک وقت ہے. وسوف تعلمون، ان قریب جان لو. چنانچہ تاریخ شاہد ہے بدر کے موقع پر ابو جہل جو ہے وہ بھی مارا گیا. معاذ اور معوذ دو بچے ہیں، کسی بڑے پہلوان کے ذریعے سے، بڑی جنگجو کے ذریعے سے اس بڑے متکبر سردار کو نہیں مارا گیا جو حضور کا گستاخ تھا. دو بچوں کے ذریعے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کیا. غرور تکبر ابو جہل میں اتنا زیادہ تھا، کہنے لگا مجھے بڑا افسوس ہے کسی میں جنگجو کے ہاتھ سے نہیں قتل کیا گیا، یہ بچوں کے ہاتھ سے، اور یہ کاشکار ہے عبداللہ ابن مسعود، اس کے ہاتھ سے میں مارا جا رہا ہوں. اچھا چلو جو ہوا سو ہوا، اتنا کرو گردن میری ذرا نیچے سے کاٹو، پتہ چلے کسی سردار کی گردن. غرور تکبر ہو نا جی تو وہ موت تک نہیں نکلتا. اس موقع پہ امیہ بن خلف نہیں آنا چاہ رہا تھا. اس نے کہا جی میرا یہ عذر ہے، میں نہیں جاتا بدر کے موقع، تم جاؤ. اس نے کہا ابو جہل نے کہا نہیں، چاہے کچھ ہو میں جاؤں تم نہ جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا، تمہیں جانا ہوگا. زبردستی ابو جہل اس کو لایا اور اس موقع پہ امیہ بن خلف بھی ہلاک ہوا اور مردار ہوا. اور یہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکیاں دیا کرتا تھا، میں تجھے الیاذ باللہ قتل کروں گا، گھوڑا پار رکھا ہے، میں نے تیاری کی ہے، میں نے پورا ایک سلسلہ تیار کر رکھا ہے. حضور نے فرمایا تھا میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا. ایک نیزہ، ایک برچھا، صرف ہلکی سی خراش جو گردن پہ آئی نا اس کی وجہ سے یہ مردار ہوا. اور یہ یوں چلاتا تھا جس طرح کوئی بیل چلاتا ہے. لوگوں نے اس کو ہار بھی دلائی، کوئی شرم کر، غیرت کر، یہ چھوٹی سی خراش اس کی وجہ سے.
تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ مار کس کی ہے؟ یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مار ہے، یہ تو خراش لگی، اگر خراش نہ لگتی وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا تو میرے ہاتھوں سے مردار ہوگا، تو مجھے یقین تھا کہ میں مارا جاؤں گا، اسی لیے میں شریک نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق آئی۔ چنانچہ لکل نبأ مستقر، ایک واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک خبر کے لیے ایک وقت، نتیجے کا اس کا وقت مقرر ہے۔ وسوف تعلمون، اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے گا موت کے وقت اور پھر آخرت میں کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔